عزیز طلباء السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا آج ہمارا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 48 آپ کے سامنے ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے حسب معمول ترجمے پہ فوکس رکھتے ہوئے جو الفاظ قابل وضاحت ہوں گے انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی اور احادیث کی سندی حیثیت کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو آتے ہیں براہ راست ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3953 سے 3959 یہ حدیث ہم براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، کتاب الجہاد کے سلسلے میں یہ ابواب آ رہے تھے، اور یہ جو باب ہے جو ہمارے زیر مطالعہ اس وقت، یہ کتاب الجہاد کے ضمن میں جہاد فی سبیل اللہ کے جو فضائل ہیں، اس کا اجر و ثواب ہے، دشمنوں کے خلاف لڑائی جہاد، اس سلسلے میں یہ حدیث ہیں۔ تو حدیث 3953 یہ جو سیدنا عروہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے۔ وعن عروہ تھا قال، کہتے ہیں حدثنی اسامہ، تو کہ مجھے بیان کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عاہد الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا یا انہیں وصیت فرمائی۔ کن سے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرماتے ہوئے فرمایا، اغیر علی ابنا صباحا وحرق۔ اغیر کا معنی اغارہ یغیرو، اغیر سے اس میں یہ فعل ہے، یہ فعل امر، یعنی اغیر یعنی شب خون مار، علی ابنا، ابنا مقام پر، صباحا صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت ابنا مقام پر حملہ کرنا، وحرق اور ان دشمنوں کی کھیتیاں اور باغات وغیرہ کو بھی جلا دینا۔ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی صالح بن ابی الاخضر، ان کو ضعیف شمار کیا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، راوی صالح بن ابی الاخضر۔ اور اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں دیگر علتیں بھی موجود ہیں۔ حدیث میں لفظ ابنا، یہ فلسطین میں رملہ جو شہر ہے آج کل علاقہ، اس کے پاس ایک جگہ کا نام ہے فلسطین کے اندر۔ وحرق سے مراد ان کی کھیتیاں اور باغات وغیرہ ہیں، جبکہ لوگوں کو جلانے کا حکم نہیں، ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے یہ پہلے حکم تھا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ حکم نہیں ہے کہ لوگوں کو جلائے، لیکن اگر مصلحت ہو تو ان کی کھیتیاں یا درخت وغیرہ جو ہیں وہ اگر رکاوٹ ہوں تو ان کو جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حملے کے وقت یا جنگ کے دوران۔ اللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم بدر، بدر کے دن، یعنی جب غزوہ بدر کا دن تھا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکثبوکم، جب وہ دشمن تمہارے قریب آ جائیں، فرموہم، تو پھر ان کو رمی کرو، یعنی ان پر تیر برساؤ، جب قریب آ جائیں، اذا اکثبوکم فرموہم، رما یا رمی سے، ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، اور اس وقت تک ان پر تلواریں نہ لہراؤ جب تک کہ وہ تمہاری بہت ہی قریب نہ آ جائیں، یعنی تلوار کی رینج میں جب تک نہ آ جائیں اس وقت تک ان پر تلواریں بھی نہ چلاؤ۔ یہ ایک حکمت عملی ہے کہ آدمی دور سے تیر مارے اور دشمن کو نہ لگے ٹارگٹ پر، تو اس پر یہ ہوگا کہ نقصان ہوگا،
تیر جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور دشمن کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا، نصیحت فرماتے ہوئے اذا اکثبوکم فرموہم، جب وہ دشمن تمہارے قریب آ جائے تو پھر ان کو رمی کرو۔ ولا تسلوا السیوف حتی یخشوکم، اور دشمن پر تلواریں نہ سونتو یا لہراؤ جب تک کہ وہ دشمن تمہاری رینج میں نہ آ جائیں، یعنی تمہارے وہ قریب نہ آ جائیں بہت تلواروں کے۔ تو 3954 ہم نے حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے، اس حدیث کی بھی عزیز طلبہ جو اسناد ضعیف ہے، سند اس کی بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں اسحاق بن نجیح مجہول جبکہ مالک بن حمزہ مستور راوی ہے۔ تو اس کی سند میں دو علتیں ہیں، ایک اسحاق بن نجیح اور یہ مجہول ہے، اور مالک بن حمزہ یہ مستور ہے، یعنی غیر معروف راوی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث دو علتوں کی بنا پر یہ ضعیف ہے۔ حدیث کی عبارت فلا تسلوا السیوف حتی یخشوکم، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کا ترجمہ میں دوبارہ ریپیٹ کر کے یہ دیتا ہوں کہ ولا تسلوا السیوف او حتی یخشوکم، یعنی جب تک کہ، اور جب تک وہ دشمن تمہارے بہت قریب نہ آ جائیں تم تلواریں ان پر نہ لہراؤ یا سونتو، تلواریں نہ اٹھاؤ۔ کیا جی، یہ حکمت عملی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ تیر بھی اس وقت چلاؤ جب اس کا فائدہ ہو، اور اتنا دشمن دور ہو اور آپ تیر پھینکیں اور تیر پہنچے نہ ٹارگٹ پہ، تیر آپ کا ضائع ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں۔ اسی طرح تلوار کو بھی بغیر تلوار چلانا، بغیر کسی وجہ کے، اس سے آدمی کا بازو بھی شل ہو جاتا ہے اور دشمن کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ 3955 آج کا جو ہمارا جدید اسلحہ ہے، اس میں بھی اس کی رعایت رکھی جائے گی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اسلحہ کو ضائع نہ کیا جائے، اور ٹارگٹ لے کر پورا مکمل یقینی جب صورت ہو، دشمن رینج میں ہو، تو اس وقت اس پر حملہ کیا جائے تاکہ دشمن ہے اس کا نقصان ہو اور فائدہ ہو، ہتھیار چلانے کا، ہتھیار کا نقصان نہ ہو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات دشمن رینج میں نہ ہو اور ہتھیار چلانے سے، تو آج کل جو بارودی ہتھیار ہے اور اتنا زہریلا کہ جس میں ہائیڈروجن بم ہیں اور ایٹمی بم ہیں، اسلحہ ہے، تو ان کے جو اثرات ہیں وہ دیگر علاقوں میں پڑتے ہیں، اور دشمن کا بعض دفعہ کچھ بال بھی کہا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ دوسروں کا تو نقصان ہو سکتا ہے، دشمن کا بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے 3955 وَأَنْ رباح بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یہ جلی صحابی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، ایک غزوہ میں، فرا الناس مجتمعین علی شیء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کو جمع ہوئے، لوگوں کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا، علی شیء کسی چیز پر، یعنی لوگوں کا اکٹھ دیکھا، لوگوں کا اجتماع دیکھا کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں کسی چیز پر، آپ نے دیکھا لوگوں کو۔ بعض رجلن تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، قال اور فرمایا انظر الی مجتمع ہؤلاء، جاؤ جا کر ذرا پتہ کرو، دیکھو کہ کس چیز پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ انظر الی مجتمع ہؤلاء، مجتمع ہؤلاء، جب وہ آدمی آیا فقال، اس نے کہا الامرأۃ قتیل، آدمی نے پتہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقتولہ عورت پر، یعنی ایک عورت جو قتل کر دی گئی ہے، اس پر یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہجوم کیا ہوا ہے، اکٹھے ہوئے ہیں۔ وقال، تو آپ نے فرمایا ما کانت هذه لتقاتل، آپ نے فرمایا یہ تو وہ عورت جو ہے یہ تو ایسی نہیں تھی کہ لڑائی میں خود انوالو ہوتی یا لڑائی کرتی یا قتال کرتی، اس کو کیوں مارا گیا ہے؟ آپ کو فکر ہوئی، دشمن کی عورت تھی، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ عورت تو لڑ نہیں رہی تھی، اس کو قتل کس نے کر دیا؟ وعلی المقدمۃ خالد بن الولید، تو جو مقدمے پر خالد بن ولید تھے، یعنی ہراول دستے میں سامنے سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو قیادت کر رہے تھے آگے دستے کی دشمن کے خلاف۔ فبعث رجلا،
فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، تو فقال، اور فرمایا کہ کل لخالد، میری طرف سے خالد کو پیغام دے دو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا تقتل امرأتن ولا عصیفا، کہ کسی بھی عورت کو مت قتل کرو، لا تقتل امرأتن، لا تقتل امرأتن ولا عصیفا، اور نہ ہی کسی اجرت پر لیے گئے مزدور کو، نہ عورت کو قتل کرو اور نہ اجرت پر لیے گئے مزدور کو، خواہ وہ دشمن کی طرف ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو قتل نہیں کرنا، صرف واریر جو ہے نا لڑنے والے، ان کو قتل کرنا ہے۔ روا ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھیے ذرا عزیز طلبہ، اسلام کی ذرا جو رحمت و شفقت کا پہلو ہے، لڑائی میں بھی، جہاد میں بھی، قتال میں بھی، یہ اسلام ایک اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے دیگر مذاہب سے۔ اگر دوسرا دشمن اگر ہو، اس کو بس چلے 3955، تو اس حدیث کی سند صحیح ہے عزیز طلبہ، حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ ولا عصیفن، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس سے مراد ہے کہ نہ ہی مزدور کو جو اجرت لے کر لشکر کے ساتھ جاتے ہیں اس کو قتل کرو، ولا عصیفن، عورت کا جو معاملہ آ گیا نا سامنے، ولا مراتن کل خالد لا تقتل امراتن ولا عصیفن، اور عصیف جو ہے مثلا لشکر کے ساتھ جاتے ہیں مزدور، مثلا بنگی جو صفائی کرنے والے، بڑائی مطلب کوئی چیز تعمیر کرنے والے مزدور وغیرہ، ماسقی جو ہے پانی پلانے والے، بیلدار اور دیگر مزدور وغیرہ، مگر ایسے لوگ اہل اسلام کے خلاف لڑتے ہوں، انوالو ہوتے ہوں لڑائی میں، تو پھر انہیں بھی مارنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ لڑائی نہ لڑ رہے ہوں، لڑائی نہ کر رہے ہوں، تو ان کو اگر سامنے آ جائیں آپ کی تلوار یا آپ کی اس کے تیر کی رینج میں، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ دشمنوں کے کام آنے کے لیے۔ دیکھیے ذرا، یعنی کس طرح، میں تو حیران ہوں کہ اسلام نے کس طرح رحمت کا پہلو جو ہے عسکری مہم میں بھی، جہاد میں بھی، قتال میں بھی دشمن کے خلاف، حالانکہ یہ لوگ جو ہیں ان کی آسانی کے لیے آتے ہیں، سہولتوں کے لیے ساتھ آتے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو بھی نہیں اور اجرت پر لیے گئے مزدور کو بھی آپ نے قتل نہیں کرنا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو باقاعدہ پیغام بھیجا۔ جی آگے حدیث ہمارے پاس 3956، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان طالبو بسم اللہ، اللہ کے بابرکت نام سے چلو، یعنی جہاد کی مہم پر، جہاد کے لیے، وباللہ، اللہ کی توفیق سے، وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوتے ہوئے، دین پر، سنت پر، ملت پر، لا تقتلوا شیخا فانیا، نہ قتل کرو کسی انتہائی زیادہ بوڑھے کو، لا تقتلوا شیخا فانیا، یعنی شدید بوڑھا، جو بہت زیادہ بوڑھا ہو، بڑھاپے پہ بہت بوڑھا، اس کو قتل نہ کرو، ولا طفلا صغیرا، اور نہ چھوٹے بہت چھوٹے بچے کو قتل کرو، ولا امرأۃ، اور نہ عورت کو، ولا تغلوا، اور نہ تم کیا کرو، خیانت کرو مال غنیمت میں یا کسی اور معاملے میں، ولا تغلوا، خیانت کے بھی مرتکب نہ ہو، ودموا غنائمکم، اور اپنی غنیمتوں کے مال دشمنوں سے تم سمیٹو، یعنی جمع کرو، اکٹھے کرو ضرور جو ملتے ہیں، لیکن خیانت نہیں کرو، وَأَصْلِحُوا، اور اپنے معاملات میں اصلاح رکھو، درستی، آپس میں بڑو نہیں، اختلاف نہیں کرو، نافرمانی نہیں کرو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو ایک دوسرے پر، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، رواہ ابو داود۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں ان مجاہدین کے لیے جو دشمن کا سامنا کرتے ہوئے ان سے جہاد کرتے لڑتے ہیں، کہ یہ کام جو ہے جو لڑائی کے دوران نہیں کریں، یہ جہاد کا ترہ امتیاز ہے۔ اگر قتال ہو تو قتال تو دشمن بھی کرتا ہے، تو مسلمان ہمیشہ جہاد کرتا ہے، اس کا قتال بھی جہاد کہلاتا ہے۔ تو دشمن چونکہ جو کفر ہے، کافر، وہ تو چونکہ ملک زیر کرنے کے لیے اور ملکوں پر قبضے کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ ظلم و ستم کے لیے، اپنے غلبے کے لیے، دین کے لیے تو نہیں، نہ اسلام کے لیے، نہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ دشمن کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کی بالکل رعایت نہیں رکھتا، بلکہ
جتنا ہو سکتا ہے اس کو بس چلتا ہے، وہ اجاڑتا ہے، ہر چیز کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث 3956 جو ہے ہمارے سامنے ہے، حدیث کی اسناد یعنی ضعیف ہے، صحیح اس کا موضوع تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بھی روایات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو آپ نے جب اپنا لشکر اسامہ بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ، تو اس میں بھی آپ نے جو انہیں نصیحتیں کی وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بنو خزاعہ کی طرف انہوں نے جب کوئی لشکر بھیجا تو اس وقت بھی جو نصیحتیں کی وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ تو مضمون جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن سند کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے کہ سند میں خالد بن الفرز ضعیف راوی ہے، امام ابن معین وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، سوائے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے۔ امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے کہ یہ ثقہ ہے، باقی سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث میں الفاظ وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ کا مطلب یہ ہے اور اپنا مال غنیمت اکٹھا کیا کرو، سمیٹا کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عزیز طلبہ، ایک بات وہ میں چاہتا تھا آپ کی گوش گزار کر دوں کہ اگر لڑکا یا لڑکی چھوٹے جہاد میں دشمن کی طرف سے لڑ رہے ہوں، یعنی اگر بادشاہ یا شہزادی ہو چھوٹی بے شک، تو اس کو جو قتل کرنا جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ وہ تو ملک کا وہ مستثنا ہے اس سے۔ اگر وہ لڑائی کے لیے آئیں مسلمانوں کے خلاف، تو ان میں اگر چھوٹا لڑکا یا لڑکی آ جائے، شہزادی مثلا، بعض ایسے بادشاہ کہ ان کے چھوٹے بچے جو ہیں نابالغ، ان کو وہ لوگ بادشاہ بنا دیتے ہیں اور عورتوں کو بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو وہ چھوٹے بھی قتل کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ملک چلا رہے ہیں، اور جہاد لڑائی کا حکم اسلام کے خلاف یا اپنا جارحیت کا ان کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہیں۔ باقی عام جو بچے اور عورتیں، ان کو بالکل نہیں، جنگ میں دشمن کے بچوں اور عورتوں کو قیدی تو بنایا جا سکتا ہے جب وہ سامنے آئیں، لیکن ان کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ آگے ہے 3957۔ ہاں جی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، لما کانا یوم بدر، جب یوم بدر تھا، غزوہ بدر کا دن، میدان سجا ہوا تھا، مار کا حق و باطل تھا، ایک طرف اہل ایمان تھے، ایک طرف دشمن تھے مکہ کے، اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ تو تقدم عتبہ بن ربیعہ تھا، عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے آیا، اس نے للکارا، وتابعہ ابنہ واخوہ، اور اس کے پیچھے پھر اس کا ایک بیٹا آیا، اور اس کا بیٹا جو ہے ولید، معروف واقعہ ہے غزوہ بدر میں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس کا بیٹا جو ہے عتبہ بن ربیعہ کا ولید بن عتبہ، وہ آیا، اور پھر واخو اس کا بھائی بھی ساتھ آ گیا، وہ تھا شیبہ بن عتبہ، وہ تھا اپنا شیبہ بن ربیعہ، یہ بھائی تھا ربیعہ کا، اس کا عتبہ کا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ آیا پہلے، اور وتابعہ ابنہ، اس کے بعد اس کا ساتھ ہی بیٹا آ گیا، اور بیٹا اس کا تھا ولید بن عتبہ، اور پھر اس کے بعد اس کا بھائی بھی ساتھ آ گیا جو تھا شیبہ بن ربیعہ۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں نکلے، اور انہوں نے مبارزت طلب کی، حل میں مبارزن، یہ طریقہ کار ہوتا تھا پہلے شروع میں لڑائیوں کا، کہ ایک ایک دو دو کر کے طرفین سے نکلتے تھے، اور پھر ان میں جنگ ہوتی تھی، پھر ایک دوسرے کو گراتا، پھر عام لڑائی ہوتی۔ تو میں یبارزو، انہوں نے للکارا، کون ہے مقابلے کے لیے؟ یہ تینوں سامنے ہیں۔ فانتدب له شباب من الانصار، تو ان کی پکار کا، للکار کا جواب دیا، فانتدب له شباب، نوجوانوں نے، من الانصار، انصار کے نوجوانوں نے ان کی پکار کا جواب دیا اور باہر نکلے مقابلے کے لیے۔ فقال من انتم، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو بھائی؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ فاخبروہ، ماں، پہلا جو تھا نا، پہلا ولید عتبہ بن ربیعہ، وہ کہتا ہے تم کون ہو، للکار اپنا جواب دینے والے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، انصار کے جو مجاہدین تھے انہوں نے کہا، فاخبروہ، کہ ہم تو فلاں فلاں ہیں۔ فقالا، تو وہ کہنے لگا، کون؟ عتبہ بن ربیعہ، لا حاجت لنا فیکم، ہمیں تمہارے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں،
انما اردنا بنی امنا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے پر ہمارے چچا زاد آئیں، ہمارے جو کزن ہیں، ہمارے چچیرے بھائی، وہ ہمارے مقابلے پر نکلیں، ہم ان کے ساتھ ایک اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ تو اپنوں کو پکار رہے ہیں، تو آپ نے پھر وہ انصار جو نوجوان تھے ان کو پیچھے کیا اور فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ میرے چچاؤ کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، قم یا عبیدہ بن الحارث سے، اے عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تینوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کی طرف بھیجا، سبحان اللہ۔ فاقبل حمزہ تو الی عتبہ، تو حمزہ سید الشہداء جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو عتبہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فاقبل حمزہ تو الی عتبہ تھا، بڑا جو تھا ان کا عتبہ، واقبل تو الی شیبہ تھا، تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو راوی ہیں حدیث کے کہ میں متوجہ ہوا شیبہ کی طرف، ہاں جی میں شیبہ کی طرف، اس کا بھائی جو تھا اس کی طرف۔ واختلف بین عبیدہ والولید ضربتان، جبکہ عبیدہ بن حارث جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ اور ولید جو تھا، ہاں جی جو عتبہ کا بیٹا تھا، یہ دونوں آپس میں ٹکرائے، اور فاسخن کل واحد منہما صاحبہ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا۔ صرف عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور ولید، ان کی آپس میں جو لڑائی تھی، اس میں انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی شیبہ کو جہنم واصل کیا۔ تو پھر جب یہ دونوں جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، ثم بلنا علی ولید، تو پھر ہم پل پڑے ولید پر، ہم ادھر سے فارغ ہو کر ہم دونوں بھی ادھر آ گئے، اور ہم یہ دو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی ہم نے مدد کی، اور وہ بھی زخمی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کا اپنے مد مقابل ولید کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ پھر ہم پل پڑے ولید پر، فقتلنا، تو ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ واحتملنا عبیدہ تھا، اور ہم نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ادھر لے آئے اپنے فوج کی طرف، اپنے گروہ اپنی طرف۔ رواہ احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے۔ 3957، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو اسحاق مدلس اور انن ہے، نیز اس کے شواہد بھی مرسل ہیں، اور حدیث کے الفاظ فن تدب لو شباب من الانصار، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے کہ تو اس کی للکار کا انصار کے نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو حدیث میں الفاظ انما اردنا بنی عمنا، جیسا کہ جو انڈر لائن کرو ان کو، ان الفاظ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اپنے چچا کی اولاد کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان سے لڑیں، جو قریشی ہیں ان کو بھیجیے۔ تو عزیز طلبہ، عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ولید، جبکہ اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بہرحال یہ حدیث یہاں سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے صراحت کی ذکر کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ کتب سیر میں، سیرت کی کتابوں میں، اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ اپنا غزوہ بدر کے حوالے سے اسی طرح لکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ولید تھا، جبکہ اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ تھا۔ آگے آتے ہیں حدیث 3958، وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت قال، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی سریۃ، ایک چھوٹی سی جہادی مہم میں، سریہ کہتے ہیں یعنی ایک چھوٹا جہاد کا، جہادی فوج کا ایک حصہ، چھوٹی مہم، فی سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا۔ اور سریہ، بعض لوگ کہتے ہیں سریہ سے مراد وہ مہم ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کسی اور کو نائب بنا کر بھیجیں۔
اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اس میں بے نفس نفیس شریک ہوں. لیکن یہ کوئی صحیح بات اتنی نہیں ہے، کیونکہ سریہ میں بھی حدیث میں الفاظ ہیں پیچھے کہ سریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ شامل تھے. تو اصل سریہ کا معنی چھوٹی ٹکڑی فوج کی جو کہ جہاد کے لیے نکلے، چھوٹی بہت بڑی فوج نہیں. ہاں جی، حدیث ہم پڑھ رہے تھے نماز سے پہلے 3958 وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ایک جہاد کی مہم میں، لڑائی کے لیے دشمن کے خلاف. فحاص الناس حیصۃ، تو وہاں لوگ جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اچانک بگڈر مچی. فحاص الناس حیصۃ، تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. فاتین المدینہ تھا، تو ہم مدینہ آئے، ہم نے مدینہ اپنا لی. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو جانے والے لوگ تھے یہ کسی طریقے سے بھاگ گئے، مسلمان دشمن کے مقابلے میں بگڈر مچ گئی. اور فحاص الناس حیصۃ فاتین المدینہ، تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہم سب مدینہ ہم نے آگے پناہ لی، یا ہم مدینہ ٹھہرے، رکے. فاختفینا بہا، اور مدینہ میں ہم آ کر چھپ گئے. مطلب کیا کہ ہم منہ دکھا نہیں رہے تھے شرم سے اور اس پریشانی میں کہ ہم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو منہ دکھائیں گے کہ ہم چھوڑ کر بھاگے ہیں اور ڈر کے. وقلنا، اور ہم نے اپنے آپ سے کہا، ہلاکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو مارے گئے کہ ہم نے میدان چھوڑا اور ہم واپس مدینہ آ گئے. کس کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول ہمیں کیا فرمائیں گے؟ ثم اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم بڑی ہی شرمساری اور بڑی ہی ندامت کے شرمندگی کے ساتھ ہم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ثم اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، نحن الفرارون، ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ فرار ہونے والے، ہم میدان چھوڑ کر دشمن کے مقابلے میں فرار ہونے والے، ہم واپس آ گئے. قال، آپ نے فرمایا، بل انتم الاقارون وانا فیاتکم، آپ نے فرمایا بلکہ تم الاقارون، تم تو ہو دوبارہ حملے پر حملہ کرنے والے، تم تو دوبارہ حملے پر حملہ کرنے والے ہو، تم بھاگنے والے نہیں ہو. وانا فیاتکم، اور میں تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے گروہ کا ہوں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو بھاگ کے آئے ہیں وہ کوئی وجہ تھی، اور اب شرمندگی سے وہ میرا سامنا نہیں کر پا رہا ہے، اور ان کو بڑی اس بات کی پریشانی اور ندامت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ان کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، تم تو وہ ہو کہ جو ایک واریر جو ہے وہ اپنی پوزیشن بدلتا ہے اور پھر دوبارہ سے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر حملہ ور ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ڈسارڈ کریں، آپ انکریجمنٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپریشیشن تھی. روایت ترمذی، امام ترمذی نے روایت کی ہے، وفی روایت ابی داود نحو، امام ابو داود کی ایک روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں. وقال، اور اس میں آپ نے فرمایا، لا نہیں، بل انتم الاقارون، بلکہ تم تو عملے پر حملہ کرنے والے ہو. قال فدنونا، تو پھر راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو اب دیکھیے ذرا صحابہ کا پیار بھی کیا ہے. کہتے ہیں کہ فدنونا، تو ہم کب قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بات سن کر آپ کی زبان اقدس سے کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، تو ہم آپ کے قریب ہوئے. فقبلنا یدہ، اور ہم نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا. فقالا، اور تو فرمایا، انا فیۃ المسلمین، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا فیۃ المسلمین، میں تو مسلمانوں کے گروہ کا ایک بندہ ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں. چلیں جی، فنذکر حدیث امیہ بن ابی عبداللہ، کہہ رہے ہیں یعنی صاحب مشکات المصابیح کہ یہاں ایک حدیث تھی امیہ بن عبداللہ کی. امیہ بن عبداللہ کی وہ حدیث ہم ذکر کریں گے. کانا یستفتح، جو کہ کانا یستفتح قصے کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے. وہ حدیث ابی درداء، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ دونوں جو حدیثیں ہیں یہ یہاں موجود تھیں. امیہ بن عبداللہ کی جس میں الفاظ کانا یستفتح ہو کہ وہ فتح طلب کرتے تھے، وہ حدیث ابی درداء اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی یہاں تھی جس میں یہ الفاظ ہیں بغونی فی ضعفائکم، کہ تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو.
یہ جو الفاظ میں حدیث ہے فی باب فضل الفقراء انشاءاللہ تعالی، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں انشاءاللہ یہ ہم ذکر کریں گے فضل الفقراء کے باب میں، یعنی فقراء کی فضیلت کے باب میں ہم یہ جو دونوں حدیثیں ہم ذکر کریں گے، یہاں ان کو ہم نے ہٹا کر وہاں باب یعنی فضل الفقراء کے باب میں ذکر کر دیا ہے، وہاں رکھ دیا ہے ان کو، کیونکہ وہاں معنی کے اعتبار سے وہ زیادہ سوٹ کرتی تھیں، وہاں فٹ بیٹھتی تھیں۔ تو اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فضل الفقراء میں یہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ ہاں جی، 3958 حدیث یہ جو ہے حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس لیے کہ سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے، مدلس ہے، اور اس کے ساتھ ہی مختلط راوی بھی ہے۔ اور عزیز طلبہ، فوائد حدیث کے جو ہیں یہ جو ہم نے پڑھی ہے جو ضعیف ہے، اور اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے جو کہ مدلس اور مختلط راوی ہے۔ راوی حدیث کے الفاظ لا بل انتم الابکارون کا مطلب یہ ہے، ان کو انڈر لائن کیجئے، نہیں بلکہ تم تو حملہ پر حملہ کرنے والے ہو، یعنی پوزیشن بدل کر دوبارہ دشمن پر حملہ ور ہونے والے ہو۔ مطلب یہ کہ اس لیے واپس آئے ہو مدینہ میں کہ دوبارہ مدد لے کر پھر سے ان کے مقابلہ کے لیے جاؤ، تو بھاگنے والے تو نہیں تم۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث یہ الفصل الثالث، اسی فصل میں یہ ہماری حدیث ہے، اسی باب کی تیسری فصل جو کہ 3959 ان ثوبان ابن یزید۔ جی عزیز طلبہ، یہ حدیث ان ثوبان ابن یزیدہ، ثوبان بن یزید سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب المنجنیق علی اہل الطائف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے خلاف منجنیق نصب کی۔ منجنیق آپ وہ اس وقت تھی جو کہ ایک بہت بڑی توپ نما، آج جیسے ہمارے توپ میں سے گولا نکالتے ہیں نا، بڑی بڑی توپیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ منجنیق ہوتی تھی، لکڑی کی بنی ہوئی، جس پہ پتھر بڑے بڑے رکھ کر تو وہ پھینکے جاتے تھے دشمن کے لشکر پر، یا ان کا جو ہوتا تھا کوئی ٹاور یا کوئی قلعہ نما کوئی دروازہ اس کو توڑنے کے لیے۔ تو منجنیق جو ہے یہ ایک بڑا معروف اس وقت ایک اسلحہ تھا، اور بڑی پاورفل جو فوج ہوتی تھی ان کے پاس یہ منجنیقیں ہوتی تھیں۔ تو ثوبان بن یزید جو ہے ان سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب المنجنیق علی اہل الطائف، کہ اہل طائف یعنی بنو حوازن اور بنو ثقیف، یعنی فتح مکہ کے بعد جو فوراً اہل طائف کے خلاف آپ نے اپنا مہم اب چلائی تھی جہاد کی، تو اس میں اس کی یہ بات ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے مرسل روایت کی ہے، حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث میں یعنی بلکہ انتہائی ضعیف ہے، اس میں عمر بن ہارون متروک راوی ہے، اور اس حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، تو اس لیے یہ صحت کے معیار کو یہ حدیث نہیں پہنچتی۔ اور ویسے بھی میرا خیال نہیں ہے کہ منجنیق اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منجنیق ہو، یا مطلب یہ بعد میں بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ خاصی ایک اس وقت ایک اچھا اسلحہ سمجھی جاتی تھی، بڑا مضبوط، کہ ایک توپ نما یہ چیز ہوتی تھی، اور اس میں بڑے بڑے بھاری پتھر جو ہیں وہ پھینکے جاتے تھے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کے ہمارا یہ جو سبق ہے، لیسن ہے، اس اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل پیرا ہوں، اور اللہ ہمیں استقامت بخشے، ہم عافیت کے ساتھ یہ جو ہم 4 سالہ کورس ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو مکمل کریں،